ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اگلا جو لفظ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ ہے احسان۔ اور آج احسان کی بڑی ضرورت ہے، خصوصاً ان حالات میں کہ جس وقت سڑکوں کے اوپر چتائیں جل رہی ہیں، لاشیں گر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ہاسپٹلوں کے اندر جگہ نہیں ہے، اور ایک عجیب صورتحال ہے۔ اور یہ تو انڈیا کی صورتحال ہو گئی، ایسا نہیں ہے کہ کووڈ صرف انڈیا ہی میں ہے، دوسری جگہ دوسرے ملکوں میں بھی یہی صورتحال ہے، یا اس سے کچھ ملتی جلتی ہوگی، اور 1-1.5 سال سے کبھی کہیں زور ہو جاتا ہے، کبھی کہیں زور ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے، اور دوسری چیز ہے گڈ کنڈکٹ، یعنی اچھائی کا معاملہ۔ یہ اچھائی کا معاملہ مسلمان سے بھی ہوگا اور غیر مسلم سے بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اچھائی کا معاملہ صرف مسلمان سے کرو، غیر مسلم سے اچھائی کا معاملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ یعنی انسانیت کی بنیاد پر اچھائی کا معاملہ ہر انسان سے ہوگا، چاہے وہ کوئی ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، یعنی تمہارے دشمن نہیں ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اور انصاف کے ساتھ کام لو۔ تو نہیں، اچھا معاملہ کرنا ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے ہم سے جنگ نہیں کی ہے، جنہوں نے ہمیں ہمارے گھروں سے نہیں نکالا، یعنی آرڈنری پیپل ہیں، آرڈنری لوگ ہیں، عام لوگ ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور انصاف سے کام لینا، یہ ایک اچھی بات ہے۔ قرآن کریم نے اس کا حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احسن کما احسن اللہ الیک، احسن، اچھا معاملہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ کس کے ساتھ کرو، اس کا مطلب یہ کہ ہر ایک کے ساتھ کرو، بالکل ایسا ہی جیسا کہ اللہ نے اچھا معاملہ کیا۔ اچھا، خدا اچھا معاملہ اپنے تمام بندوں کے ساتھ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمان کے ساتھ کرتا ہے، وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے اللہ اچھا معاملہ کرتا ہے سب کے ساتھ، ایسے ہی تم بھی اچھا معاملہ کرو سب کے ساتھ۔ اس کا تعلق کسی خاص مذہب سے نہیں ہونا چاہیے کہ اسی کے ساتھ، یعنی اپنے ہی مذہب والوں کے ساتھ کرنا ہے، دوسروں کو چھوٹ سمجھنا ہے، ایسا نہیں۔ ایک موقع پر مکہ میں قحط پڑا، اور اتنا قحط پڑا کہ کھانا ختم ہو گیا، لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ تو ابو سفیان ہی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں آئے اور آ کر یہ درخواست کی کہ آپ کے لوگ مر رہے ہیں، کچھ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کیا، اچھا اب یہاں دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ دشمنی چل رہی، پہلے سے جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن ایک صاحب آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ کیجئے، ہمارے لوگ مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام کیے۔ پہلا کام تو یہ کیا کہ دعا کی ان لوگوں کے حق میں کہ بارشیں ہو جائیں اس علاقے میں۔ دوسرا کام یہ کیا کہ 500 دینار مکے والوں کی مدد کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے ہیں۔ اب یہ 500 دینار آج کہنے کو تو 500 ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کنورٹ کریں تو یہ 1,14,00,000 روپے بیٹھتے ہیں آج کی تاریخ میں، تقریباً $1,60,000 کے قریب۔ آپ اس کو کنورٹ کر کے دیکھ لیجئے۔ تو اس زمانے میں 1,14,00,000 کی مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بھیجی تھی، جبکہ ان کے ساتھ کوئی دوستی کا معاملہ نہیں چل رہا تھا، جنگیں ہو چکی تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی اخلاق کو اپنایا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے مشہور واریر ہیں۔ عراق میں جب عراق فتح ہوا تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا اہل عراق کے ساتھ، جو معاہدہ ہوا تھا۔ اس ڈاکیومنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے اس میں سگنیچر ہیں، اس ڈاکیومنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عیسائی ہیں عراق کے، اگر وہ کمزور ہوں اور کام نہ کرنا چاہیں، کام نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ٹیکس معاف اور وہ حکومت کی ذمہ داری۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے وقف کر دے، یعنی کوئی عیسائی پریسٹ بن جائے، اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے وقف کر دے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے دین کے لیے وقف کر دے گا تو کام نہیں کر پائے گا، تو کھائے گا اور کمائے گا کہاں سے؟
स्टेट की जिम्मेदारी, स्टेट उसको पैसे देगा और ऐसे लोगों के ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। एक और वाकया सुन लीजिए। वो वाकया यह है कि एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो एक यहूदी का जनाजा जा रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, तो किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपको जनाजे की और वो भी यहूदी के इसकी ताजीम की क्या जरूरत है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या वो इंसान नहीं है? हर इंसान इज्जत का और एहतराम का मुस्तहिक है। ये हदीस बुखारी में है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की बुनियाद पर लोगों के साथ जो सुलूक किया है, जो गुड कंडक्ट किया है, उसकी मिसाल रहती दुनिया तक नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जरूरत नहीं थी कि वो उस जनाजे को देखकर खड़े हों, लेकिन आप खड़े हो गए और जवाब में यही कहा कि वो इंसान था। यही वजह है कि आज इस उम्मत का जो बुनियादी यानी जो पैगाम है वो ये कि ये उम्मत जहां क्राइसिस कहीं भी होता है तो इंसानियत की बुनियाद के ऊपर ये खड़ी हो जाती है, मदद के लिए कभी ये पीछे नहीं हटती। आपने कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, आप पिछले साल के वाकयात उठाकर देख लीजिए। पिछले साल जब तबलीगी जमात के ऊपर कोरोना फैलाने का इल्जाम, गलत इल्जाम लगा, तो पूरे मुल्क से जगह जगह से ये वीडियो आई कि भाई जो मुस्लिम वेंडर्स हैं, सब्जी वाले हैं, उनका बाइकाट करो, अपनी गलियों में आने न दो, ये कोरोना फैला रहे हैं। यानी आप एक तरफ ये रवैया देख रहे हैं, दूसरी तरफ उसका जवाब यह था कि मुसलमानों ने हाईवेज के ऊपर, सड़कों के ऊपर खड़े होकर लाखों लोगों को खिलाया। क्यों खिलाया? इसलिए नहीं खिलाया कि वो कोई फॉल्स प्रोपेगेंडा करना चाहते थे, कोई अपनी इमेज सुधारना चाहते थे। ये उनके मजहब की तालीम है, वो मजबूर हैं। अगर वो मुसलमान है तो ये अच्छा करने पर मजबूर हैं। वो मुमकिन ही नहीं है कि वो अच्छाई ना करें, क्योंकि उनके नबी ने यह काम किया है, उनके सहाबा ने यह काम किया है, तो मुसलमान भी यही काम करते आए हैं। आज जबकि पूरी दुनिया इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि इंडिया में जो कोरोना की वबा आई है और ये जो पूरा बम फूटा है, ये कुंभ के मेले से हुआ है। यहां आप तबलीगी जमात का कोई नाम नहीं ले रहा है, लेकिन आप कोई एक वीडियो दिखाइए मुझको कि जहां मुसलमान ये कह रहे हो कि भाई हिंदुओं का बाइकाट करना है, चूंकि इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। कोई बाइकाट की बात नहीं हो रही है। ये अपने अपने ज़र्फ की बात है कि एक तरफ मुसलमान की पूरी कौम खड़ी है, और आज भी आप देखें इन बुरे हालात में माशाअल्लाह मुसलमान नौजवान हर इलाके में, हर महल्ले में कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने बिरादरान वतन की, अपने वतनी भाइयों की मदद करें कि जहां ऑक्सीजन पहुंचाया जा सकता है वहां ऑक्सीजन पहुंचा दें, जहां खाना पहुंचाया जा सकता है वहां खाना ले जाएं। लाशें सड़कों पर पड़ी हुई है, रिश्तेदार उनका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है, तो मुसलमान नौजवान आगे बढ़ रहे हैं।